ساختیات یا اسٹرکچرلزم۔ اکثر مفکرین نے ساختیات کو فکری انتشار میں ارتباط پیدا کرنے والی ذہنی تحریک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں فکر انسانی تخصیص کے مختلف میدانوں میں بٹ کر اس حد تک پارا پارا ہو گئی تھی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی شیرازہ بندی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ ان حالات میں ساختیات ایک ایسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئی کہ تمام انسانی فلسفوں میں ارتباط پیدا کر سکے۔ ارسطو کے زمانے سے اب تک ادب میں کسی نہ کسی طور پر ساخت یا سٹرکچر کا احساس رہا ہے، لیکن لیوی اسٹراس نے سب سے پہلے 1945 عیسوی میں اپنے ایک مضمون میں جو رسالہ ورلڈ میں شائع ہوا توجہ دلائی کہ ساختیاتی لسانیات کے ماہرین جس صوتیاتی انقلاب کی نوید دے چکے ہیں اس کے طریقہ کار اور تصورات سے بشریات میں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیوی اسٹراس کے اس انکشاف کے بعد گویا جستجو اور غور و فکر کی ایک نئی راہ کھل گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فکر انسانی کے لیے اس ماڈل کی اہمیت واضح ہونے لگی۔ ساختیات بنیادی طور پر ادراک حقیقت کا اصول ہے، یعنی حقیقت یا کائنات ہمارے شعور کا حصہ کس طرح بنتی ہے، ہم اشیاء کی حقیقت کو انگیز کس طرح کرتے ہیں، یا معنی خیزی کن بنیادوں پر ہے اور معنی خیزی کا عمل کیوں کر ممکن ہوتا ہے اور کیوں کر جاری رہتا ہے۔ ساختیات میں ساخت کا تصور سوسیئر سے ماخوذ ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر 1857 تا 1913 ایک سوئس ماہر لسانیات تھا جس نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں 1906 سے 1911 تک جنیوا یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ میں لیکچر دیے، جنہیں اس کے شاگردوں کے نوٹس کی مدد سے اس کی موت کے بعد 1916 میں کورس ڈی لنگوسٹکس جنرل کے نام سے شائع کیا گیا۔ سوسیئر کی فرانسیسی کتاب کا انگریزی ترجمہ تو 4 دہائیوں بعد 1959 عیسوی میں شائع ہوا، لیکن اس ترجمے سے بہت پہلے یورپ میں سوسیئر کے خیالات عام ہونے لگے تھے۔ یہ خیالات اس قدر مجتہدانہ اور انقلاب آفریں تھے کہ آگے چل کر ساختیات اور پس ساختیات کی بنیاد ثابت ہوئے۔ زبان کی ساخت سے مراد زبان کے مختلف عناصر کے درمیان رشتوں کا وہ نظام ہے جس کی بنا پر زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ویسے سوسیئر کے یہاں لسانیات ایک وسیع تر علم نشانیات یا سیمیالوجی کا حصہ ہے۔ سوسیئر کہتا ہے کہ کائنات میں معنی خیزی ممکن ہے نشانات کے نظام کی وجہ سے، جسے وہ سائن سسٹم کہتا ہے، جس میں ہر شے باہمی رشتوں میں گندھی ہوئی ہے۔ یہ رشتے 2 طرفہ نوعیت کے ہیں، یعنی ارتباط کے بھی حامل ہیں اور تضاد پر بھی مبنی ہیں۔ رشتوں کے اس نظام کے تفاعل سے معنی قائم ہوتے ہیں اور اشیاء کی پہچان ممکن ہو پاتی ہے۔ ساخت کا تصور چونکہ تجریدی تصور ہے، اس لیے اس کی وضاحت آسان نہیں، تاہم اس کے بنیادی نقطے کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اس تصور کو غیر معمولی طور پر سہل کرنا ہوگا، لیکن تفہیم کے لیے اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ یہ مثال سگنل یا ٹریفک بتی کی ہے۔ ٹریفک بتی میں 3 رنگ ہوتے ہیں: سبز، سرخ اور زرد۔ سبز سے ہم جائیے، سرخ سے رکیے اور زرد سے سبز کے بعد رکنے کے لیے تیار اور سرخ کے بعد جانے کے لیے تیار مراد لیتے ہیں۔ یہ ان رنگوں کا عام مفہوم نہیں۔ مختلف ثقافتوں میں مختلف رنگوں کے مختلف معنی ہیں۔ سبز سے بالعموم زرخیزی اور نمو مراد لی جاتی ہے،
اور سرخ سے مسرت اور شادمانی وغیرہ، لیکن ٹریفک بتی میں ان رنگوں سے جو کچھ مراد لیا جاتا ہے وہ ان کے معنی سے بالکل ہٹ کر ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو سرخ رنگ کا کوئی فطری یا لازمی رشتہ رقیے سے نہیں ہے، گویا سرخ، سبز یا زرد رنگ فی نفس ہی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ معنی دراصل اس رشتے سے پیدا ہوئے ہیں جو یہ رنگ ٹریفک بتی میں آپس میں رنگتے ہیں، اور یہ رشتہ ربط کا بھی ہے اور تضاد کا بھی۔ اسی تضاد کی بنا پر سبز سے مراد جائیے، اس لیے ممکن ہے کہ سبز رنگ سرخ یا زرد نہیں ہے۔ ٹریفک بتی کے ان تینوں رنگوں کا آپس میں جو رشتہ ہے اور اس رشتے کے نظم کی جو تجریدی فارم ہے اسے ساخت کہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ رنگوں کے معنی ساخت سے پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ واقع ہیں، وگرنہ کوئی رنگ فی نفس ہی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں اس نظام میں کوئی بھی نشان آزادانہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہی معنی دیتا ہے جو اس معیناتی نظام کے اندر اس کو حاصل ہے، یعنی سرخ رقیے، سبز جائیے اور زرد محتاط کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا نشان اور معنی کا رشتہ خود ساختہ یا من مانا یعنی آربیٹریری ہے، کیونکہ نشان اور اس کے معنی یعنی سرخ اور رقیے میں کوئی فطری رشتہ نہیں، خواہ یہ رشتہ کتنا ہی فطری کیوں نہ معلوم ہو۔ یہی معاملہ زبان کے جامع لسانی نظام اور اس کے اندر لفظوں کے عمل کا ہے۔ زبان دنیا کے نظام نشانات میں سے محض ایک نظام ہے۔ اکثر مفکرین کا کہنا ہے کہ زبان بنیادی نظام نشانات ہے۔ بس واضح ہوا کہ ساختیات اور سیمیالوجی کی نظریاتی بنیاد ایک ہی ہے، یعنی نشان فی نفس ہی معنی نہیں رکھتا، بلکہ جامع نظام میں رشتوں کی وجہ سے بامعنی بنتا ہے۔ اینڈ آف پارٹ 1، فرڈینانڈ ڈی سوسیئر اور ساختیات۔ تھینک یو۔ ساختیاتی تنقید، فرڈینانڈ ڈی سوسیئر، 1857 تا 1913۔ پس منظر: قدیم فلسفے نے دنیا اور زبان کے تصورات کے بارے میں تجربیت اور مثالیت کی جو بنیادیں قائم کر رکھی تھیں ان کو جدید لسانیات نے چیلنج کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب سوسیئر نے اپنے خیالات کو پیش کیا تو اسے یقین تھا کہ ایک دن دنیا میں سیمیالوجی یعنی نشانیات یعنی ترسیل معنی کا وسیع تر اور جامع ضابطہ علم وجود میں آئے گا، لسانیات جس کا ایک حصہ ہوگی۔ لیکن اس کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خیالات کے اثرات اتنے دور رس ہوں گے کہ زبان انسان اور کائنات کے رشتوں کی نہج ہی بدل جائے گی، اور نہ صرف فلسفہ اور ادبیات بلکہ متعدد دوسرے علوم بھی ان کے نتائج سے متاثر ہوں گے، اور بہت سے قدیم اور رائج مفروضات کا رد لازم آئے گا۔ سوسیئر کے نظریات کی اشاعت۔ ساختیات کے بنیادی اصول سوسیئر کے خیالات پر مبنی لسانیات سے ماخوذ ہیں۔ سوسیئر ایک سوئس ماہر لسانیات تھا جس نے اپنی زندگی کے آخری 5-6 برسوں میں 1906 سے 1911 عیسوی تک جنیوا یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ میں لیکچر دیے، جنہیں اس کے شاگردوں کے نوٹس کی مدد سے اس کی موت کے 2 برس بعد 1916 میں مرتب کر کے کورس دی لنگوسٹکس جرنل کے نام سے شائع کیا گیا۔ سوسیئر کی فرانسیسی کتاب کا انگریزی ترجمہ تو 4 دہائیوں کے بعد کہیں 1959 عیسوی میں شائع ہوا، لیکن اس ترجمے سے بہت پہلے یورپ میں سوسیئر کے خیالات عام ہونے لگے تھے۔ زبان کے بارے میں سوسیئر کے خیالات اس قدر مجتہدانہ اور انقلاب آفریں تھے کہ لسانیاتی فکر پر ان کا
گہرا اثر مرتب ہوا اور آگے چل کر یہ ساختیات اور پس ساختیات کی بنیاد ثابت ہوئے۔ سوسیئر کا نظریہ زبان۔ سوسیئر کے زمانے تک یہ تصور عام تھا کہ دنیا آزادانہ وجود رکھنے والی اشیاء سے عبارت ہے اور ان اشیاء کی معروضی تعریف اور درجہ بندی ممکن ہے۔ چنانچہ حقیقت کے اس تصور کے زیر اثر زبان کے بارے میں یہ نظریہ عام تھا کہ زبان لفظوں کا مجموعہ ہے جو الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور ان کی آزادانہ تعریف ممکن ہے۔ سوسیئر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس کی بصیرت نے صدیوں سے چلے آ رہے زبان کے اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ زبان کوئی جوہری یا قائم بالذات یعنی سبسٹینشیو چیز ہے۔ اس کی بجائے سوسیئر نے زبان کے نسبتی یعنی ریلیشنل تصور کو پیش کیا، جس نے آگے چل کر زبان کے بارے میں سوچنے کی نہج ہی بدل دی۔ سوسیئر کا سب سے انقلابی اقدام اس کا یہ موقف تھا کہ زبان تسمیہ یعنی نومنکلیچر یعنی اشیاء کو نام دینے والا نظام نہیں ہے، بلکہ زبان افتراقات کا نظام ہے جس میں کوئی مثبت عنصر نہیں ہے۔ منطقی طور پر زبان اشیاء سے پہلے ہے اور اس کا کام اشیاء کو نام دینے کی بجائے ان تصورات میں فرق کے رشتوں کے ذریعے شناخت قائم کرنا ہے۔ سوسیئر اور زبان کا مطالعہ۔ سوسیئر نے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ زبان کا مطالعہ فقط اس کے اجزاء کو لے کر یا محض تاریخی یعنی ڈایاکرونک اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اس وقت عام رواج تھا، بلکہ ان رشتوں کی روح سے کرنا چاہیے جن کی وجہ سے زبان کے اجزاء باہم دیگر ربط رکھتے ہیں اور عمل آرا ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کا مطالعہ ایک مربوط وحدانی نظام کے طور پر کرنا چاہیے، نیز چونکہ زبان کا وحدانی نظام وقت کی کسی ایک سطح پر خود کفیل ہوتا ہے جس کو ہم روز برتتے اور محسوس کرتے ہیں، اس لیے زبان کا مطالعہ حاضر وقت کی سطح پر ممکن ہے۔ حاضر وقت کے مطالعے کو سوسیئر سنکرونک مطالعہ کہتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حاضر وقت کا مطالعہ ہی سائنسی مطالعہ ہو سکتا ہے۔ سوسیئر کا زبان کے یک زمانی مطالعے پر زور دینا نہایت اہم ثابت ہوا، کیونکہ اس نے زبان کی تاریخی جہت کے علاوہ زبان کے حاضر ساختی نظام کے اعتراف کی راہ کھول دی۔ سوسیئر نے اصرار کیا کہ زبان کا کلی نظام ہر لمحے میں مکمل ہے، خواہ ایک لمحہ پہلے ہی اس میں کوئی تبدیلی کیوں نہ ہوئی ہو۔ زبان کے تاریخی ارتقاء سے قطع نظر زبان وقت کے ہر لمحے میں ایک کلی نظام رکھتی ہے جس کی روح سے وہ ہر وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ نیز قطع نظر اس سے بھی کہ زبان بولنے والے زبان کی سابقہ تاریخ یا تاریخی تبدیلیوں کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ لانگ اور پیرول۔ سوسیئر زبان کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے زبان کا تصور دو طرح سے کرتا ہے، ایک کو وہ لانگ کہتا ہے اور دوسرے کو پیرول۔ ان دونوں میں سوسیئر نے جو جدلیاتی رشتہ قائم کیا ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور آگے چل کر وہ جدید لسانیات کی ترقی میں بالعموم اور ساختیات کی ترقی میں بالخصوص ممد و معاون ثابت ہوا۔ بقول سوسیئر لانگ اور پیرول میں فرق یہ ہے کہ زبان کا جامع نظام جو زبان کی کسی بھی فعل واقع یا ایکچول مثال سے پہلے موجود ہے لانگ ہے، اور تکلم یعنی بولے جانے والا کوئی بھی واقعہ پیرول ہے جو زبان کے جامع نظام کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اور اس کے اندر خلق ہوتا ہے۔ لانگ کا تصور سماج میں رچا بسا ہوا ہے، یعنی اس سے کسی بھی سماج میں زبان کے تمام بولنے والے غیر شعوری طور پر ہی صحیح استفادہ کرتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی زبان نہیں بول سکتا۔ پیرول زبان کے جامع نظام کی محض انفرادی مثال ہے
جو کسی فرد واحد کے تکلم یعنی بول چال میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ گویا لانگ زبان کا جامع تجریدی نظام ہے اور پیرول اس کی وہ محدود انفرادی شکل جو زبان بولنے والے کے تکلم میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں کا فرق سوسیئر کے فلسفہ لسان کا کلیدی نقطہ ہے اور اس کے نتائج دورس ہیں۔ گویا لانگ سے کم و بیش وہ تصور مراد ہے جس کو عرف عام میں لسان یا زبان کہتے ہیں، یعنی لسانی قواعد و ضوابط اور روایات کا وہ جامع ذہنی تصور جس کی روح سے ہم کسی لسانی سماج میں ترسیل و ابلاغ کا کام لیتے ہیں، جبکہ پیرول روزمرہ کا تکلم ہے، یعنی زبان کا وہ استعمال جو زبان بولنے والا کوئی بھی فرد کرتا ہے۔ گویا لانگ ایک جامع تجریدی تصور ہے، ایک کلی ذہنی نظام جو کوئی بھی زبان رکھتی ہے، یعنی زبان کا جامع تجریدی وجود لانگ ہے، اور پیرول اس کا محض وہ حصہ ہے جو کوئی فرد کسی وقت تکلم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سوسیئر نے اس بات کو شطرنج کے کھیل کی مثال سے سمجھایا ہے کہ شطرنج کی کوئی بھی بازی شطرنج کے تمام اصولوں کو بروئے کار نہیں لاتی، لیکن ہر مختلف بازی ممکن اسی لیے ہے کہ وہ شطرنج کے کلی اصولوں سے ماخوذ ہے، یعنی کھیل کے اصول اپنا کلی نظام رکھتے ہیں جو تجریدی طور پر موجود ہے، اور کوئی بھی چال اس کلی نظام ہی کی روح سے چلی جاتی ہے۔ وہ شطرنج کے کھیل کا کلی نظام لانگ سے مشابہ ہے اور شطرنج کی ہر بازی پیرول ہے، ایک تجرید ہے اور دوسرا واقعہ ہے۔ پیرول دراصل آئس برگ کا اوپری سرا ہے جو سطح سمندر پر تیرتا رہتا ہے اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور لانگ مجموعی طور پر برف کا وہ تودا ہے جو اوپری سرے کو تو سنبھالے رہتا ہے لیکن خود نظر نہیں آتا۔ اس حقیقت کے شعور میں کہ زبان ایک مجرد نظام ہے جو کلی حیثیت سے کہیں ایک جگہ نظر نہیں آتا لیکن انفرادی تکلم میں تھوڑا بہت ظاہر ہوتا رہتا ہے، جدید لسانیات کے آئندہ سفر کی راہ کا تعین کر دیا۔ جدید لسانیات پر سوسیئر کے اثرات۔ جدید لسانیات نے سوسیئر کے خیالات کی روشنی میں اس بات پر زور دیا کہ زبان کے اس کلی تجریدی نظام کو جس کی روح سے انفرادی تکلم ممکن ہوتا ہے دریافت کر کے اس کے اصولوں کو منضبط کرنا چاہیے، یا نوم چومسکی کی اصطلاح میں لسانی اہلیت یا کمپیٹنس کے نظام کا پتہ چلانا چاہیے، جو تمام انفرادی لسانی کارکردگی یا پرفارمنس کا سرچشمہ ہے۔ انفرادی تکلم ادھورا، ادھ کچرا، غلط سلط اور متنوع یعنی ہیٹروجینیس ہوتا ہے، جبکہ جامع تجریدی نظام مکمل اور مربوط ہوتا ہے جسے ہومو جینیس کہا جا سکتا ہے۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ جامع تجریدی نظام ساخت رکھتا ہے۔ اس فکر کے نتائج بہت اہم ثابت ہوئے۔ سوسیئر نے لفظوں کے ذریعے سمجھے جانے والے ورڈ سینٹرڈ تھنکنگ تصور زبان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا اور اس کی جگہ زبان کے نسبتی اور ساختیاتی تصور نے لے لی۔ زبان میں کسی جز کی فی نفس ہی کوئی اہمیت نہیں، اور اہمیت قائم ہوتی ہے اس رشتے کی روح سے جو کسی جز کا زبان میں دوسرے اجزاء سے ہے، تو اس سے زبان کے بارے میں سوچنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ بات اصوات کی مثال سے واضح ہو جائے گی۔ اصوات کی مثال، آوازوں کی بنیادی صوتی سطح کے بارے میں غور کریں تو طرح طرح کی اونچی نیچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آوازوں کو زبان کے اجزاء کے طور پر لیں تو معلوم ہوگا کہ جو چیز ان کو بامانی بناتی ہے وہ ان میں اور دوسری آوازوں میں فرق کا رشتہ ہے، نہ کہ فی نفس ہی ان آوازوں کی اپنی کوئی صفت۔ گو زبان میں آوازیں قائم بالذات نہیں، قائم بالغیر ہیں۔
مذہبی فرق کا رشتہ تضادات یعنی اپوزیشنز کے نظام کو قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جال اور چال میں صرف ابتدائی آواز میں جو فرق ہے، اس سے دونوں لفظوں کے معنی مختلف ہو گئے ہیں۔ پس ثابت ہے کہ معنی ساختیاتی طور پر اس فرق میں ہے جو ایک آواز کا دوسری آواز سے ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر وہ تضاد جو زبان میں ملتا ہے وہ منفرد نہیں ہے۔ زبان بہت سے تضادات کو نظر انداز بھی کر دیتی ہے۔ زبان کی دو خصوصیات ہیں۔ اول یہ کہ یہ خود مختارانہ یا آربیٹریری ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ منظم یا سسٹمیٹک ہے۔ خود مختارانہ اس لیے کہ یہ خود کفیل ہے اور اپنا جواز آپ ہے۔ مثلاً اگر ہم اس امر کے خلاف اپیل کرنا چاہیں کہ جال اور چال کا فرق بامعنی کیوں ہے اور رحمت اور رحمت کا فرق بامعنی کیوں نہیں، تو زبان سے باہر کوئی خارجی طاقت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ زبان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے حاضر قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زبان منظم اس لیے ہے کہ یہ جن رشتوں اور اصولوں کے نظام پر قائم ہے وہ محکم ہے۔ مثلا خواہ کچھ ہو، جیم اور چے سے معنی کا فرق ہمیشہ لازم آئے گا، کوئی دوسری طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، یہ اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی زبان کی ساخت کی روح سے زبان کے ہر جز کی حیثیت طے ہے۔ یک زبانی ساختیاتی نظام یا دو رخ تضادات، بائنری اپوزیشن۔ زبان چونکہ ساخت پر مبنی ہے، اس لیے زبان کا نظام ساختیاتی یا سٹرکچرل ہے۔ یہ ساختیاتی نظام ہمیشہ یک زمانی یا سنکرونک ہوتا ہے، اور چونکہ زبان کے بولتے ہی اس کے منظم ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس لیے آوازوں کے اصول یعنی فونیمی اصول زبان کے اساسی ساختیاتی اصول ہیں۔ ان کی بنیاد جوڑے دار فرق یا دو رخ تضادات پر ہے۔ یہ فرق دنیا کی تمام زبانوں میں کار فرما ہے اور آفاقی نوعیت کا ہے۔ نشان اور نظام نشانات، سائن اینڈ سسٹم آف سائنز۔ سوسیر کہتا ہے کہ زبان صرف لفظوں کے ذریعے عمل آرا نہیں ہوتی، بلکہ زبان کام کرتی ہے نظام نشانات کی روح سے، لفظ جس کا محض نظر آنے والا سرا ہے۔ یہ نظام نشانات تجریدی ہے اور لسانیات کا کام اس نظام نشانات کے اصولوں اور کلیوں کو دریافت کرنا، یعنی زبان کی کلی ساخت کو دریافت کرنا ہے۔ نشان، معنی نما اور معنی، سائن، سگنیفائر اینڈ سگنیفائیڈ۔ نشان یا سائن کو اس دوہرے رشتے کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے جو اس کے صوتی امیج اور تصور کے بیچ میں ہے۔ نشان ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ سوسیر نشان کے اس دوہرے رشتے کو سگنیفائر اور سگنیفائیڈ کا نام دیتا ہے، یعنی صوتی امیج معنی نما یا سگنیفائر ہے اور تصور معنی سگنیفائیڈ ہے۔ لفظ شجر کے صوتی امیج اور شجر کے تصور میں جو ساختیاتی رشتہ ہے وہ لسانی نشان کی تشکیل کرتا ہے۔ بقول سوسیر، زبان نشانات کا نظام ہے جو تصورات کو ظاہر کرتے ہیں۔ زبان خود مختار ہے۔ لفظ شجر کی اصوات اور اس کے تصور میں اور اس شے میں جو زمین سے اگتی ہے اور جس میں ٹہنیاں اور پتے ہوتے ہیں کوئی فطری رشتہ نہیں۔ لفظ شجر میں یا اس کی کسی صوت میں درخت کی کوئی خصوصیت نہیں، اور نہ ہی اس لفظ کا یہ تصور کسی خارجی قوت کی روح سے طے ہوا ہے۔ شجر کو یہ معنی زبان کی ساخت نے دیے ہیں۔ زبان کی خود مختاریت در حقیقت زبان کی ساخت کو قائم کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ساخت اپنے آپ کو وضع کرنے
اور قائم کرنے والے قوانین کا مجموعہ ہے۔ سوسیر مزید کہتا ہے کہ زبان میں معنی نما اور معنی کا ناقابل تقسیم رشتہ ہے، یعنی شیر کے صوتی امیج سے مراد شیر ہی کا تصور ہے، گائے، بھینس، بکری یا کسی اور جانور کا نہیں۔ یہ واہمہ پیدا کرتا ہے کہ زبان ایک شفاف یا ٹرانسپیرنٹ چیز ہے، یعنی اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، یا لفظوں اور اشیاء میں ایک اور ایک کی نسبت ہے، یا لفظوں اور اشیاء میں ایک اور ایک کی نسبت ہے۔ زبان چونکہ ہماری عادت کا حصہ ہے، اس لیے زبان کے بارے میں ایسا سوچنا عین فطری ہے، لیکن فکری اعتبار سے بھی اس کو صحیح سمجھ لینا خود کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے کہ زبان کی اصل نوعیت اس کے برعکس ہے۔ زبان شفاف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ معمولات میں سے ہے، اس لیے خیال کو ادا کر کے یہ گویا بیچ سے نکل جاتی ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ لفظ شعر ایک لیبل ہے جو مستقلاً اور فی نفس سے ہی قائم ہے اور جس پر کوئی مسائلی سوال قائم نہیں ہوتا۔ سوسیر نے اس کو چیلنج کیا اور اس پر بحث قائم کی، اور بعد میں اس کے زبردست اثرات مرتب ہوئے۔ فطرت اور ثقافت، خود مختارانہ اور غیر خود مختارانہ۔ سوسیر کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر نشان کے معنی نما اور تصور معنی کا رشتہ خود مختارانہ ہوتا تو شجر کو ہر زبان میں شجر ہی کہا جاتا اور ساری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس اصول پر ذرا دوبارہ غور کیجیے۔ معنی نما اور معنی کا رشتہ فطرت کے تئیں تو خود مختارانہ ہے، لیکن ثقافت کے تئیں خود مختارانہ نہیں ہے، یعنی جس ثقافت میں اردو کا چلن ہے، اس میں شجر کو درخت یا پیڑ تو کہہ سکتے ہیں، ٹری یا آربر نہیں کہہ سکتے۔ سوسیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نظام نشانات یعنی معنی نما اور معنی کے رشتوں کا گہرا مطالعہ انسانی زندگی کے نظام یعنی اس کے تمام سماجی اور ثقافتی مظاہر کے نظام کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سوسیر نے نظام نشانات کے مطالعے کو سیمیالوجی کا نام دیا۔ محدود اور لامحدود کلمات یا الفاظ، فنٹ اینڈ انفینٹ۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ کوئی بھی زبان بولتے ہوئے اس کے امکانی کلمات کی ایک لامحدود یا انفینٹ تعداد بولنے والے کی دسترس میں ہوتی ہے، لیکن یہ مبنی ہوتی ہے لفظوں کی محدود یا فنٹ تعداد پر۔ یہ تعجب خیز ہے کہ ہم محدود لفظوں اور ان کے محدود رشتوں کی مدد سے روزمرہ گفتگو میں تکلم کے لامحدود جملوں کو خلق کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ محدود سے لامحدود کی تخلیق کیوں کر ممکن ہے؟ بقول سوسیر، اس لیے کہ زبان کے اصول اس کی ساخت ہیں اور ہر شکل اس ساخت سے خلق ہوتی ہے، اور یوں زبان کا تفاعل جاری رہتا ہے۔ افقی اور عمودی رشتہ، سینٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک رشتہ۔ زبان میں ہر چیز چونکہ رشتوں پر مبنی ہے، ان رشتوں کی دو خاص جہات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ سوسیر ان کو دو اصطلاحات کی مدد سے سمجھاتا ہے۔ ایک کو وہ افقی رشتہ یا سینٹیگمیٹک کہتا ہے اور دوسرے کو وہ عمودی رشتہ یا پیراڈگمیٹک کہتا ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ زبان وقت کے محور پر بولی جاتی ہے۔ کلمے میں لفظ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یعنی ملفوظی طور پر باری باری سیکوینشل وارد ہوتے ہیں۔ یہ لفظوں کا افقی رشتہ ہے جو پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے لفظوں سے مل کر قائم ہوتا ہے۔ اس سے جو نحوی ترتیب بنتی ہے وہ زبان میں معنی پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے میں حامد نے رضیہ کو دیکھا، جیسے جیسے ایک کے بعد ایک لفظ ترتیب سے آتے ہیں معنی ظاہر ہوتے جاتے ہیں،
اور جب تک آخری لفظ نہیں آ جاتا معنی مکمل نہیں ہوتے۔ یہ لفظوں کی افقی یعنی نحوی جہت ہے۔ زبان میں لفظ کا ان لفظوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے جو کلمے میں واقع نہیں ہوئے لیکن ہو سکتے تھے۔ زبان میں ہر لفظ کا ایسے سینکڑوں مماثل لفظوں سے رشتہ ہوتا ہے۔ یہ مترادف، متضاد یا ملتے جلتے لفظ ہو سکتے ہیں جو زبان کی ساخت میں مماثل، صرفی و نحوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا کلمے میں وارد نہ ہونا بھی معنی قائم کرنے میں عمل آرا ہوتا ہے۔ مثلا مندرجہ بالا جملے حامد نے رضیہ کو دیکھا میں لفظ دیکھا کی معنویت اس بات سے بھی طے ہوتی ہے کہ یہاں دیکھا کے بجائے روکا یا ٹوکا یا مارا یا پیٹا نہیں ہے۔ غرض جس طرح لفظوں کی افقی ترتیب سے معنی پیدا ہوتے ہیں، لفظوں کے وقوع اور عدم وقوع سے بھی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لفظوں کی مماثل جہت ہے۔ سوسیئر اس کو لفظوں کا عمودی رشتہ کہتا ہے۔ گویا زبان ایک کلی نظام ہے اور ہر لفظ کے معنی اس کے ماحول سے طے ہوتے ہیں۔ زبان کے صرفی تصورات اور ساخت۔ ہر زبان کے صرفی تصورات بھی اس کی ساخت کی روح سے طے پاتے ہیں۔ یہ فی نفس ہی وجود نہیں رکھتے۔ اردو اور ہندی زبانوں میں افعال کی 20 شکلیں ہیں، صرف ماضی کے صیغے ہی 9-10 ہیں، جبکہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح فارسی یا انگریزی زبان میں فعل پر تذکیر و تانیث کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ اردو یا ہندی زبان میں تذکیر و تانیث سے فعل کی پوری شکل بدل جاتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کا فرق دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں ہے، لیکن عبرانی زبان میں یہ بنیادی فرق نہیں ملتا۔ الغرض ہر زبان کے صرفی تصورات اس کی اپنی ساخت کی روح سے طے ہوتے ہیں۔ بند لسانی ساختیں، فرق اور تضادات۔ مندرجہ بالا نکات کی مدد سے سوسیئر اس حقیقت پر اصرار کرتا ہے کہ لسانی ساختیں بند یا کلوزڈ، خود کفیل اور اپنے قوانین کو خود طے کرنے والی یعنی خود مختار ہوتی ہیں۔ ان کی نظر اندر کی طرف ہوتی ہے، یہ خارج سے حکم نہیں لیتی۔ زبان میں نشانات فونیم کی طرح کسی مستقل بالذات صفت کی بنا پر نہیں بلکہ رشتوں کی بنا پر اور ان امتیازات کی بنا پر عمل آرا ہوتے ہیں جو فرق اور تضادات پر قائم ہیں۔ سوسیئر کا مشہور قول ہے کہ زبان میں صرف فرق ہی فرق ہے بغیر اثبات کے، یعنی پازیٹیو ٹرمز کے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے آگے چل کر نہ صرف پس سختیات کو پیدا کیا بلکہ یاک تریدہ کی مجتہدانہ رد تشکیل یا ڈی کنسٹرکشن کی بھی بنیاد ثابت ہوا۔ سوسیئر کا کہنا ہے کہ کسی زبان کے پاس نہ ایسی آوازیں ہیں، نہ ایسے خیال جو اس کے لسانی نظام سے پہلے کے ہوں۔ زبان میں فقط صوتی تضادات ہیں اور تصورات جو اس کے اپنے نظام کی روح سے کارگر ہیں۔ پس زبان ایک فارم یا حیت ہے، جوہر یا مادہ یعنی سبسٹنس نہیں ہے۔ یہ ساخت ہے جس کے اپنے طور طریقے یا موڈز ہیں، لیکن زبان الگ الگ مواد رکھنے والا مجموعہ نہیں، اور زبان چونکہ وہ واحد رابطہ ہے جس کے ذریعے ہم خارجی حقیقت یا دنیا کا شعور رکھتے ہیں، یہ انسانی ذہن کی مخصوص ساخت ہے۔ شاید صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پوری انسانی حقیقت کی مخصوص ساخت ہے۔ زبان اور سماج کا رشتہ، زبان اور آئیڈیالوجی کا رشتہ۔ آخر میں اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سوسیئر کے فلسفے کی روح سے زبان اور سماج اور زبان اور آئیڈیالوجی میں کیا رشتہ ہے۔ نیز سوسیئر کے تصور لسان کے تحت حقیقت نگاری پر کیا سوال قائم ہوتا ہے۔ سوسیئر زبان کے سماجی حقیقت ہونے پر اصرار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فقط ایک سماجی گروہ ہی نشانات کو خلق کر سکتا ہے۔ زبان اول و آخر ایک سماجی معمول ہے۔
معنی نما اور تصور معنی کی ہم رشتگی خواہ ظاہر نہ ہو، لیکن یہ عمل لسانی سماج کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بھی سماج بغیر زبان کے علامتی نظام کے قائم ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس کے ذرائع پیداوار، رہن سہن یا اداروں کا کوئی تفاعل زبان کے بغیر ممکن ہے۔ بقول سوسیئر، زبان اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے جب سماج وجود میں آتا ہے۔ سوسیئر کا مرکزی خیال جس نے زبان اور حقیقت کے بارے میں سوچنے کی نہج ہی کو بدل دیا، یہ ہے: زبان دلالت کرتی ہے حقیقت پر ایک مخصوص تصوراتی نظم رکھنے والی فارم کے ذریعے جو لسانیاتی طور پر ساختیاتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تصور میں خاص بات یہ ہے کہ زبان یعنی اصوات یا الفاظ فی نفس ہی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان کا تصور قائم کرتے ہیں یا ان رشتوں کا تصور قائم کرتے ہیں جو یہ دوسرے لفظوں سے زبان کے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی جن اشیاء کا زبان ذکر کرتی ہے وہ اصل اشیاء یا ریئل آبجیکٹس نہیں جو زبان سے باہر وجود رکھتے ہوں، بلکہ یہ ان اشیاء کا تصور ہے جو زبان کے اندر واقع ہیں۔ بقول سوسیئر، لفظ شعر سے مراد حقیقی شعر نہیں ہے بلکہ شعر کا تصور ہے، اور زبان لفظوں یعنی معنی نما کا تصور باہمی مماثلتوں اور افتراقات کی بنا پر کرتی ہے۔ لفظ شعر اور حقیقی شعر میں فی نفس ہی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ غرض معنی نما اور تصور معنی کا رشتہ منمانا اور خود مختارانہ ہے جو روایتاً زبان بولنے والوں میں قائم ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ زبان کے نشانیاتی نظام سے ہٹ کر خارج میں ٹھوس دنیا وجود نہیں رکھتی ہے، لیکن ہمیں اس کا علم ہوتا ہے یا یہ ہمارے ادراک کا حصہ بنتی ہے، زبان کی منضبط ساخت کے ذریعے جو ہمارے اور دنیا کے درمیان رابطہ بنتی ہے۔ یعنی شعر وجود تو رکھتا ہے لیکن یہ ہمارے ادراک کا حصہ بنتا ہے اس تصور کے توسط سے جو زبان کے نظام کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ زبان کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ زبان حقیقت کو ظاہر کرتی ہے یا حقیقت کا عکس پیش کرتی ہے، اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ زبان کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ شے کا تصور پیدا کرنے کے بعد یہ بیچ سے غائب ہو جاتی ہے یا معدوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جس رابطے سے ہم نے شے کو پہچانا ہے وہ شے خود نہیں تھی بلکہ اس کا وہ تصور تھا جو زبان کے نظام کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس سوسیئری تناظر سے ظاہر ہے کہ ادب کا وہ نظریہ جسے حقیقت نگاری کہتے ہیں قابل مدافعت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ ادبی فارم حقیقت کا عکس پیش کرتی ہے صرف تکرار بالمعنی ہے۔ اگر حقیقت سے ہماری مراد وہ حقیقت ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، یعنی جو تفریقی طور پر زبان کے ذریعے قائم ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ کہ حقیقت نگاری حقیقت کا عکس پیش کرتی ہے، دراصل یہ ہوا کہ حقیقت نگاری اس دنیا کا عکس پیش کرتی ہے جو زبان کے ذریعے قائم ہوئی ہے، یعنی کنسٹرکٹڈ ان لینگویج ہے۔ ظاہر ہے یہ تکرار بالمعنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ڈسکورس تصورات کو ظاہر کرتا ہے نشانات کے نظام کے ذریعے اور لفظ جو معنی دیتے ہیں وہ اپنے تفریقی رشتوں کے باعث دیتے ہیں نہ کہ دنیا میں اشیاء کے وجود کے باعث، تو ڈسکورس صرف اسی نظام کو ظاہر کر سکتا ہے جو ڈسکورس کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کی ماہیت اور اصلیت کو۔ ہمیں یہ قابل فہم اور حقیقت پسندانہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسی کو بیان کرتے ہیں جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اس طرح مصنف کی موضوعیت بھی حقیقت کے کسی خاص تصور یا خاص معنی کی گارنٹی نہیں دیتی۔ اگر خیال ان تفریقی رشتوں سے باہر نہیں ہے جن سے زبان عبارت ہے، تو موضوعیت کا بھی کوئی تصور زبان سے باہر ممکن نہیں ہے۔ انحراف یا ڈسکورس کا نظریہ۔ ہیگل، مارکس، نیتشے، فرائڈ سے ہم لاکھ اختلاف کریں، فکر انسانی کے سفر میں ان کی اہمیت سے
انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سوسیئر، لاکا، آلتھیو سے فوکو یا دریدا، ادبی فکر اب وہ نہیں رہی جو ان سے پہلے تھی۔ انسانی فکر میں کوئی بھی منزل آخری منزل نہیں، سچائی کی تعبیریں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہر انحراف کسی سابقہ موقف سے انحراف ہوتا ہے، جس طرح نئی فکر کا موجودہ انحراف سابقہ فکری رویوں سے ہے۔ اسی طرح آئندہ کا انحراف اگر کسی سے ہوگا تو موجودہ تھیوری سے ہوگا۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، کوئی چاہے بھی تو ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم نئے ڈسکورس یا انحراف سے صرف نظر کرتے ہیں تو آئندہ کی تبدیلیوں کو سمجھنا تو درکنار، ہم لمحہ موجود کی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تھینک یو۔